الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے دعائیں کرواتے بھی تھے اور آپ سے دعائیں لیتے بھی تھے۔ فرق ہے نا ان دونوں میں، دعا کروانا اور دعا کر لینا۔ اور آج جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ کیا آج یہ کوئی طریقہ میسر ہے ہمارے پاس کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے سکیں؟ وہ یقیناً موجود ہے۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے انسانی زندگی میں ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، حتیٰ کہ تقدیر کو بدلنے کے لیے۔ یعنی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ مجھے چونکہ کافی برس سعودیہ اور یو اے ای اور دیگر عرب ممالک کے اخبارات اور رسائل پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک سعودی میگزین نے لکھا کہ ریاض کا ایک باشندہ تھا، اس کو خواب آیا۔ خواب میں اس کو یہ کہا گیا کہ فلاں بندہ ہے، اس کو عمرہ کروا دو۔ اور اس نے کہا خواب ہے، بھول گیا۔ پھر دوبارہ خواب آیا کہ یہ دیکھو، یہ اس کے ٹیلی فون نمبر میں تمہیں دیتا ہوں، یہ اس کا نمبر ہے، اس کو عمرہ کروا دو۔ اب وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا کہ یہ بار بار کیا مسئلہ ہے۔ کسی عالم سے جا کے پوچھا کہ جی ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے، مجھے خواب آ رہا ہے، خواب میں ایک بندے کی شکل دکھائی جا رہی ہے، ٹیلی فون نمبر دیا جا رہا ہے کہ اس کو عمرہ کرواؤ۔ اس عالم نے کہا اگر تیسری بار بھی ایسا مسئلہ پیش ہے تو پھر تم اسے عمرہ کروا دو۔ چنانچہ تیسری بار پھر اسے خواب آیا۔ اب اس کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا یہ نمبر لکھ لو، اس پہ اس کو فون کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ چنانچہ اس نے نمبر یاد کر لیا، صبح اٹھا اور اس نے اس نمبر پر فون کیا۔ جو شخص آگے سے بولا اس نے کہا تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تم عمرے کی باتیں کرتے ہو، عمرے کی باتیں کرتے ہو۔ جیسے بندہ مذاق کرتا ہے کہ میں تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، چھٹ عمرہ شمرہ کیڑی گلا کرتا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے حکم ہوا ہے خواب کے، میں نے تمہیں عمرہ کروانا ہے۔ نہیں مانا۔ آخر وہ ایک ہی شہر کے اندر تھے، آخر اس کو جا کے ملا اور اس کی منت سماجت کی۔ دیکھیں تقدیر، یعنی دعا کیسے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کی منت سماجت کی کہ تم عمرہ کر لو۔
اس کا چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کر لیتے ہیں، لیکن سارا خرچہ لانا لے جانا ہر چیز تمہارے ذمہ ہے، تمہیں مجھے واپس پہنچانا ہے ریاض۔ اس کا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں عمرے پہ روانہ ہو گئے، وہاں پہ عمرہ کیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ جب واپس آنے لگے تو وہ شخص جس کو یہ عمرہ کروا رہا تھا اس نے کہا ٹھہرو میں ذرا 2 نفل پڑھ لوں، واپسی ہے پتہ نہیں پھر آنا ہو کہ نہ ہو۔ اب اس نے 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھے تو سجدے میں ہی پڑا رہا۔ اب یہ بڑا پریشان کہ سجدے سے اٹھتا ہی نہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی اس کو ہلایا جلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اب عین حرم کے اندر مقام ابراہیم کے پاس سجدے کے اندر اس کی جان نکل گئی۔ ظاہر اپنے حرم کے اندر اس کی نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد یہ حسب وعدہ اس کی میت کو لے کے واپس اس کے گھر پہنچایا۔ اب یہ بڑا حیران کہ ایک شخص جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں عمرہ نہیں کرنا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تیری قدرت ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اب اس نے اس کی بیوی کو فون کیا، اسے کہا کہ بیوی بتاؤ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو یہ درجہ دیا۔ اس نے کہا جی نہ کبھی اس نے نماز پڑھی، نہ کبھی اس نے روزہ رکھا، اور نہ کوئی ایسا کوئی نیک عمل اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ ہاں البتہ ایک بات مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے بچے بھی تھے، یہ ہمیشہ ہر مہینے اس کے گھر خاموشی کے ساتھ راشن پہنچاتا تھا، اور جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لاتا تو اس کے لیے بھی لے کے آتا، اپنے بچوں کو کوئی چیز لاتا تو اس کے بچوں کے گھر بھی چھوڑ کے آتا تھا، اور یہ کبھی اس سے ملا بھی نہیں تھا، یہ صرف دروازے پہ چھوڑتا، دستک دیتا اور کہا کہ اٹھا کے دیتا۔ پوری زندگی جب سے اس کا شوہر فوت ہوا تھا اس کا یہی معمول ہے۔ بس یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اس کا ایک نیک عمل ہے۔ اس نے کہا کہ یقیناً اللہ نے اسی نیک عمل پر اس کو نوازا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا نا 1000 بار کہ یہ قبولیت کی بات ہوتی، قابلیت کی۔ اللہ ہمارا کو ایک نیک عمل بھی قبول فرما لے تو بات بن جائے۔ اور نیک اعمال میں سب سے بہترین انسانوں کی خدمت کرنا ہے، انسانوں سے محبت سے پیش آنا ہے، انسانوں کے کام آنا ہے۔ اللہ رب العزت کو جو ملنے کا راستہ ہے وہ انسانوں سے گزر کے جاتا ہے، الگ سے نہیں جاتا۔ تو یہ دعا ہے، یعنی اس بیوہ عورت نے اور پھر اس خاتون نے کہا کہ میں بتاؤں کہ جب بھی یہ اس کے دروازے پہ دستک دیتا اور راشن رکھتا تو وہ خاتون ایک دعا کرتی تھی، ہمیشہ اس نے ایک دعا کی کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اب ساری زندگی بظاہر خلاف گزری ہے، لیکن وہ خاتون ہمیشہ ایک دعا اس کو دیتی تھی کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ تو اللہ نے کیسا ایمان پہ خاتمہ، یعنی عمرے سے سارے گناہ بھی معاف کیے، سجدے کے اندر روح بھی پرواز کی، حرم کے اندر نماز جنازہ بھی ہوئی۔ تو یہ ہے دعاؤں کا قبول ہونا۔ تو دعائیں جو ہیں یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کا سب سے بڑا یہ خواہش یہ ہوتی تھی، آرزو ہوتی تھی کہ حضور کی دعا ان کو مل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے 10-12 برس کے بچے تھے، ان کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے کہا کہ ایک تو آپ اس کو اپنا خادم رکھ لیجئے اور دوسرا اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اکثر مالہ، یا اللہ اس کو کثرت کے ساتھ مال عطا فرما، وولدہ، اور اس کو کثرت کے ساتھ بیٹے عطا فرما، وبارک لہ فیما اعطیتہ، اور جو بھی آپ اس کو عطا کرے اس میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ اب یہ اس دعا کا صدقہ تھا کہ حضرت انس کی عمر بعض روایات میں 110 برس آتی ہے، بعض میں 100 برس آتی، طویل عرصہ تک زندہ رہے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے ان کے بیٹے 100 سے زیادہ ہیں، یعنی بیٹے اور پوتے اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ 100 سے زیادہ تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ایمان نہیں لائی تھی، بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن دوران گفتگو
والدہ نے کوئی نازیبہ کلمات کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، انہیں بڑا دکھ ہوا، روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، آپ میری والدہ کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیا کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان نصیب فرما، اسلام نصیب فرما۔ تو حضرت ابو جو حضور نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں دوڑے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ آج میں نے بھی رو کے دعا کی اور میرے نبی نے بھی اسی حال میں دعا کی، تو میں یہ دیکھوں گا کہ میں پہلے پہنچوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی۔ گھر پہ گئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دستک دی تو ماں نے کہا کہ بیٹا ٹھہر جاؤ، میں غسل کر رہی ہوں۔ دروازے پہ کھڑے رہے، ماں نے غسل کیا، ابو ہریرہ کے لیے دروازہ کھولا تو کہا کہ بیٹا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے جاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ وہ مرحلے تھے کہ صحابہ اس بات کے متمنی رہتے تھے، آرزو مند رہتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دعا کرواتے تھے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے دعا لیتے تھے، یعنی خدمت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں یعنی ہم حضور کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کوئی طریقہ ہے؟ ہاں، وہ میں 2-3 عرض کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں دی ہیں اس وقت، وہ آج بھی ہمارے لیے بھی ہیں، کیسا اگر ہم ان پہ عمل کریں۔ دیکھیے ایک حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجل، اللہ اس شخص پر رحم کرے، یعنی جب بھی کوئی شخص یہ عمل کرے گا، کسی دور کے اندر بھی، کسی زمانے کے اندر بھی یہ دعا اس کو ملے گی۔ کیا عمل کرے گا؟ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے ہوئے اور خریدتے ہوئے اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے آسانی کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ عجیب ایک بات پھیل گئی ہے کہ جی بڑا جھگڑا کر کے مال لینا چاہیے، بڑا جناب بھاؤ تاؤ کر کے کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ مناسب سے آپ بات کر لیں، لیکن عام طور پہ جو بیچارے غریب جو بیچنے والے ہیں، یہاں اگر کسی آپ ایسی جگہ پہنچتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی بہت امیر ہے، لیکن یہ بیچارے جو پھیری والے، ریڈیو والے، گلی محلوں بیچنے والے، یہ واقعتاً ضرورت مند ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ 100 روپے اور آپ اس کو بھی 50 روپے کروانے پہ مطلب تل گئے ہیں، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خریدتے وقت اور بیچتے وقت دوسرے سے معاملہ کرتے وقت آسانی کا معاملہ کرے، بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی دے دے اس نیت سے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ یعنی ایک شخص جو ہے آتا ہے جوتیاں جو ہے نا پالش کرتا ہے، اب میری اہلیہ کہتی ہے کہ اس کو جا کے نا آپ کچھ پیسے دے دیں، بیچارہ غریب آدمی ہے، میں کہیں ایسے نہیں پہ اس کو عادت پڑے گی، میں کچھ تھوڑا سا کام کرواتا ہوں اس سے تاکہ وہ سمجھے کہ کام کے لیے۔ اس کو ایک آدھی جوتی دی جو 20 30 50 روپے بولے نہیں ٹھیک، میں نے کہا یار بھائی یہ ذرا ٹھیک ہے۔ اب اس نے ٹھیک کر دی تو میں نے اس کو اگر 50 اگر اس کی اجرت بنتی ہے تو میں نے 2 3 4 گنا زیادہ اس کو دے دی، اب وہ بیچارہ خوش ہو گیا۔ یہ ہے آسانی پیدا کرنا، یعنی آپ دیکھیں کہ حالت کیا ہے، اس حالت میں آپ 2 2 4 4 5 5 روپے بچانے کی فکر کرتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے اسی بھاؤ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بیوقوف بن رہا ہے۔ یہاں ایک ریڈی والا کھڑا ہوتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے 150، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اچھا وہ سمجھتا ہے میں مولوی صاحب کو بیوقوف بنا رہا ہوں، مولوی صاحب مجھ سے بھاؤ نہیں کرواتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ نیت ہوتی کہ 10 پیسے زیادہ چلے جائیں، اس کی مدد ہو جائے، اللہ پاک اس کو برکت دے دے۔ اب یہ اس حدیث کے تحت، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے یہ تمنا ہوتی کہ حضور کی حدیث، حضور کی یہ دعا مجھے مل جائے کہ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے خریدتے وقت، بیچتے وقت اور معاملہ کرتے وقت آسانی فرمائے۔ اچھا، یہ آپ یہ دعا لے سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اور جب بھی آپ کوشش کریں، یہ دعا آپ کو مل سکتی۔ دوسرا اللہ حضور نے فرمایا
اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ، کہ یا اللہ میری امت میں سے اگر کسی شخص کو ذمہ داری ملی کسی بھی جگہ اور اس نے اپنے ماتحتوں پر سختی کا معاملہ کیا تو یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کر۔ اور پھر فرمایا کہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اور یا اللہ اگر کسی کو ذمہ داری ملی میری امت میں سے اور اس نے نرمی کا معاملہ کیا اپنے ماتحتوں کے ساتھ تو اللہ کریم تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ اب کیا یہ دعا ہم نہیں لے سکتے ہیں؟ دیکھیں تھوڑی بہت ذمہ داری تو ہر شخص کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ یعنی اگر کسی بڑی ذمہ داری نہ ملی تو کم از کم گھر کی سربراہی تو ملتی ہے نا، بچوں کی ذمہ داری ملتی ہے۔ اب بچوں کے ساتھ آپ نے کیسے معاملہ کرنا ہے؟ نرمی والا معاملہ کرنا ہے، یعنی جہاں تک آپ سمجھیں کہ نرمی ہو سکے نرمی کا معاملہ رکھیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی سختی کر کے بچوں کو بڑا ٹھیک کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مناسب رویہ جو اعتدال کا رویہ، توازن کا رویہ، یہی ٹھیک رہتا ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہو اور نہ بہت ہی زیادہ نرمی ہو کہ وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائیں۔ تو بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، یعنی جہاں بھی اگر آپ کسی دفتر کے اندر ذمہ دار ہیں، اگر آپ کسی جماعت کے اندر ذمہ دار ہیں، جہاں بھی آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے 2 4 5 10 لوگوں کی، تو حضور نے فرمایا اگر تم اس پر سختی کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ سختی کرے، اور اگر تم ان پر نرمی کا معاملہ کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ تو یہ اگر اور کہیں نہیں تو کم از کم ہر بندہ جو ہے زندگی کے کسی دور میں اپنے گھر میں تو ذمہ دار بنتا ہی ہے، اس کے 2 4 5 اگر بچے ہیں، پورا ایک گھر کا ماحول ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں وہ کوشش کرے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اب اس نرمی کے معاملے سے الحمدللہ بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے تو اللہ نے بڑا فضل فرمایا، یعنی بطور مثال عرض کرتا ہوں، کوئی دکھلاوا مقصود نہیں ہے کہ نرمی کیا اثرات دکھاتے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کم از کم 15-16 برس میرے گزرے ہیں بیرون ملک میں۔ اچھا یہاں سے جب میں جا رہا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بچے خراب ہو گئے، مجھے کہا بھی گیا کہ تم جا رہے ہو تمہارے بچے خراب ہو گئے، یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، اور میں سال میں 4 دفعہ 5 دفعہ 3 دفعہ صرف اس لیے آتا تھا کہ یہ معاملہ ٹھیک رہے، اگر میرا گیپ زیادہ بڑھ گیا تو پھر واقعی یہ امکان ہے کہ بچے خراب ہو جائیں۔ اب اس میں نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوئی، میں نے وہ سارے پیسے ہوائی کمپنیوں کو لٹا دیے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بچے ٹھیک رہے۔ اب میرے پاس 2 آپشن تھے، ایک یہ ہے کہ میں سیونگ کر کے پلاٹ لے لوں، تو 2 پلاٹ، مکان پلاٹ دکان، اسی چکر میں پڑ گیا۔ یعنی ہر شخص اسی گول چکر میں گھوم رہا ہے، مکان دکان پلاٹ، مکان دکان پلاٹ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کتنے مکان ہیں، وہاں بھی لوگ پوچھتے تھے، وہاں میں دیکھتا تھا 5-5 سال گھر نہیں جاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ 2 دکانیں بن گئی تھی، 4 مکان بن گئے تھے، 4 پلاٹ بن گئے، اور جب گھر سے پہنچے تو دیکھا تو بچے جو ہے وہ آوارہ ہو چکا۔ اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے فرما بردار بچے دیے ہیں۔ شروع ہی سے میں نے یہ ماحول رکھا، میں نے کہا بچوں کو کہ پیسے گننے نہیں ہیں، حساب کتاب نہیں، جو حساب کتاب کرتا اللہ اس کو بھی حساب کتاب سے دیتا ہے۔ کبھی نہ بچوں سے حساب لیا نہ بچوں نے حساب لیا، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا۔ آج بھی بچے اگر پیسے دیتے ہیں تو بغیر حساب کے دیتے ہیں، میں بھی بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ یعنی شروع بچپن ہی سے میں نے کہا کہ یہ بیٹا یہ پیسے پڑے ہیں، جتنے پیسے چاہیے لے لو، بس صرف بتا دیا کرو میں ہم نے فلاں جگہ اتنے خرچ کیے، بس کوئی کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا فضل احسان ہے، آج تک ایک پیسے کی بدقیامتی نہیں، کبھی نہیں، نہ کبھی بیوی کو گن کے دیے نہ کبھی بچوں کو گن کے دیے۔ آج بھی وہی ماحول ہے، آگے بھی وہی ماحول چل رہا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت صرف اس حدیث کی وجہ سے کہ یا اللہ جس کو ذمہ داری، اگر آپ کے پیچھے اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں ذہن میں وہ حدیث چل رہی ہو اور اس نیت سے کر رہے ہوں تو پھر اللہ بڑے فضل فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ریڈی پہ جا کے یہ حدیث ذہن میں لا کے معاملہ کریں کہ یا اللہ میں اس لیے نرمی کر رہا ہوں کہ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے میرے نبی کی دعا مل جائے، تو انشاءاللہ 2 4 10 20 روپے تو جیب سے جائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ایک بہت بڑا سودا آپ کر لیں، بہت بڑی دعا مل جائے۔ یہی اسی طرح معاملہ اگر آپ بچوں کے ساتھ کریں گے کہ یا اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ عجیب اجر عطا فرمائے، اور نتیجتاً بچے بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور نے فرمایا یہ ہم سب لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں،
رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ نے حضور نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز سے قبل 4 سنتیں پڑھی اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اب یہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، آپ نے عصر تو پڑھنی ہے، 5 منٹ پہلے آ جائیے، 5 منٹ پہلے کھڑ کے اپنے ذہن میں ذرا تازہ کیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اور یہ ہر شخص کے لیے، یعنی جو بھی عصر سے پہلے 4 رکعت سنت یا نفل پڑھ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے، اور یہ ہر شخص ہر زمانے کے اندر اس دعا کو لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ، عربی زبان میں جب نظر اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی فراخی، ہر طرح کی آسانی، ہر طرح کی خوشحالی اس کو مل جائے، یعنی چہرے کو سرسبز و شاداب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر طرح کی آسانی نصیب فرما دے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ جس نے میری کوئی حدیث سنی، میری کوئی بات سنی، اس کو یاد رکھا، اس پر عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا، تو اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ اب یہ کوئی مشکل ہے؟ یعنی ہر زمانے میں ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لے سکتا ہے۔ آپ کوئی ایک حدیث یاد کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث یاد کر لیجئے اور پھر کوشش کیجئے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ مثلا یہ حدیث میں نے بہت دفعہ آپ کو سنائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اب دیکھیں اس پہ عمل کرنے سے آپ بھی بے شمار گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ نے اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیا تو آپ نے یہ دعا لے لی۔ یعنی یہ حدیث اگر آپ نہیں یاد کر سکے، چلے اس کا مطلب بھی دوسروں کو بیان کر دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اس طرح بیان کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، وہ بات آگے پیچھے بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو حضور نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، تو انشاءاللہ اس حدیث کے اندر جو دعا دی گئی ہے یہ دعا آپ کو بھی مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلے جمعے میں بات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث اس موضوع پر ہیں کہ یہ دعائیں جو آپ نے قیامت تک کے لیے دے دی، یہ دعائیں صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں تھیں۔ جس زمانے کے اندر جب بھی کوئی شخص اس بات پر عمل کرے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا انشاءاللہ اس کو مل جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو آج بھی جو شخص یہ ارادہ کرے، 3 عمل آج میں نے آپ کو بتایا، ایک تو سختی نہ کرنا، نرمی کرنا جہاں بھی آپ کو اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور دوسرے بیچتے خریدتے معاملہ کرتے ہوئے آسانی کرنا، اور تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ تو انشاءاللہ العزیز حضور کی یہ دعائیں جو رحمت کی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔